واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کی صفت رحمت و غفران، فضل و احسان کا ایک عظیم مظہر یہ ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف اور متعدد مواسم مقرر فرمائے ہیں، مخصوص شب و روز ہیں جن میں بندہ مومن اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو سمیٹ سکتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، عمل خیر کی طرف وہ راغب ہو سکتا ہے، دنیا کی محبت کو ایک توازن اور بیلنس دے سکتا ہے اور اپنی آخرت کو دنیا سے بہتر کر سکتا ہے۔ ان مخصوص دنوں اور راتوں میں سے 3 عشرے نسبتاً بڑی اہمیت، عظمت اور شان و شوکت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک ماہ محرم کا پہلا عشرہ، دوسرا رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور تیسرا اور آخری ذو الحج کا پہلا عشرہ۔ عشرہ کا معنی ہے 10 دن 10 راتیں، تو 1 یا 2 دنوں کے بعد یہ مخصوص اور معلوم، محدود اور مبارک دن سایہ فگن ہونے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کا ایمان، عافیت، صحت، خوش دلی اور دل جمی کے ساتھ استقبال کریں، اور اس نیت سے ان 10 دنوں کو گزاریں کہ ہم نے پہلے سے زیادہ ہر عمل صالح کو اختیار کرنا ہے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو۔ میں نے ان 10 دنوں میں اپنی گفتار کو، اپنے کردار کو، اپنے رویوں کو، اپنے تصرفات کو، اپنے معمولات کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جانا ہے۔ یہ جذبہ ہوگا تو آنے والے مبارک دن ہمارے لیے وسیلہ علم نافع، ذریعہ عمل صالح اور توشہ آخرت ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ مبارک دن ہے جن کی قسم اللہ نے قرآن حکیم میں اٹھائی ہے، اور یہ وہ محترم ذی شان
ایام ہیں جن کے بارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ او ذی الحجہ، دنیا کے بہترین دن علی الاطلاق، دنیا کے بہترین دن ذو الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں بہت سی عبادات جمع ہوتی ہیں، بہت سے فضائل اور بہت سی خصوصیات جمع ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، حج، عمرہ، قربانی، صدقہ و خیرات، یہ سارے امور ان 10 دنوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر عمل صالح کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا پلان ہو، اس کی ترتیب ہو، تخطیط ہو کہ میں نے اس عشرہ میں ہر ممکن اچھائی کو کرنا ہے اور اچھائی کو فروغ دینا ہے۔ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، جس کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں۔ یوم عرفہ وہ بابرکت دن ہے کہ اللہ رب العزت اس دن عرفات میں جمع ہونے والے حاجیوں کا تذکرہ اپنے نورانی مخلوق فرشتوں میں کرتے ہیں اور ان سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ غیر حجاج کے لیے مسنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا ازالہ بن جاتا ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والا سال۔ مثال کے طور پہ اس عظمت کو سمجھیں، اگر کوئی ادارہ، کوئی محکمہ، کوئی انسٹیٹیوشن آفر کرے کہ جو ملازم پورے سال 2 سال کی بجائے صرف 10 دن ڈیوٹی دے، اسے ہم 2 سال کا الاؤنس دیں گے، 2 سال کی تنخواہ دیں گے، کیا اس آفر کو کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ یوم عرفہ بڑا ہی مقدس دن ہے، بڑا ہی محترم دن ہے، اور اسی دن یوم النحر ہے۔ یوم النحر کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت، ڈگنیٹی والا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے اور یوم القر ہے۔ یوم النحر سے مراد عشرہ ذو الحج کا آخری دن اور قربانی کا پہلا دن، یعنی 10واں روز، اور یوم القر کہتے ہیں 11ویں ذو الحج کو، قربانی سے اگلا دن۔ تو یہ مبارک دن ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ انسان روزے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتا ہے کانا یصوم 9 ذی الحج، کہ آپ ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ان 9 دنوں کا روزہ رکھنا مسنون ہے، بالخصوص سوموار اور جمعرات کا، پھر بالاخص جو یوم عرفہ کا ہے۔ یوم عرفہ اکثر علماء کے نزدیک ہمارے جو پاکستانی کیلنڈر کے مطابق ہوگا، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ یوم عرفہ ہے جو سعودیہ کی تقویم کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جہاں حجاج حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، رکن اعظم ہے حج کا۔ تو اس اختلاف سے نکلنے کا احتیاطی پہلو یہ ہے
کہ اپنی تقویم کیلنڈر کے مطابق 8ویں کا بھی رکھ لیا جائے اور 9ویں کا بھی رکھ لیا جائے، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اس کے بعد یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم فرائض نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں اس کو کثرت سے ادا کریں، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں۔ کیا ہی اچھا ہو ہم جو اپنے معمول کے مطابق روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ 10، 12، 14 جو رکعتیں ادا کرتے ہیں، جن کی بڑی اہمیت ہے، جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، ان کے ساتھ ساتھ 2 نوافل اور بھی ادا کر لیے جائیں۔ اور اسی طرح قیام اللیل، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ گرمیوں کا موسم ہے، چھوٹی راتیں ہیں، بڑے دن ہیں، اگر آدمی آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ قیام اللیل نہیں کر سکتا تو کم از کم 2 رکعتیں، 4 رکعتیں قیام اللیل کی نیت کے ساتھ عشاء کے ساتھ بھی پڑھ لے، انشاءاللہ اسے بھی قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کتنا مستفید ہوتے ہیں۔ اور جو حضرات ریٹائرڈ ہیں، جو دنیاوی گھریلو مصروفیات سے کنارہ کش ہیں، ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھیں اور ہر نماز کی ادائیگی کے لیے 10-15 منٹ مسجد میں آیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، ذکر الہی کیا جائے، اور نماز اور اذان کے درمیان یا اذان اور اقامت کے درمیان کا جو درمیانیہ ہے، یہ بہت ہی مقبول وقت ہے۔ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، انسان قرآن حکیم کی تلاوت کرے، درود شریف کا التزام کرے، ذکر الہی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، اللہ اکبر کہا کرو اور الحمدللہ کہا کرو۔ جو 4 تسبیحات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کو اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو معراج کروایا گیا، ابو الانبیاء سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا کر میری امت کو، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ یہ اس امت کی عظمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت کی پیروی کرتے ہوئے، جن کی سنت کا احیاء کرتے ہوئے قربانی کا عمل کیا جاتا ہے، وہ اپنے آخری نبی کی امت کو سلام پیش کر رہے ہیں کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور بتانا جنت بڑا خوبصورت محل ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اس کی زمین ہموار ہے اور زرخیز ہے۔ اگر تم کاشتکاری کرنا چاہتے ہو جنت میں تو یہ الفاظ کہا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آدھا منٹ نہیں لگتا، کثرت کے ساتھ ان کلمات کا، ان جملوں کا ورد کرنا چاہیے۔ اور ذکر الہی کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت آسان ذکر جس میں ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا مجرب وظیفہ بتلائیے جس سے رزق میں برکت ہو، بیماری سے نجات مل جائے، حاسدین دشمنوں سے نجات مل جائے، اور ہم جن مسائل سے دوچار ہیں ان سے نجات مل جائے۔ یہ ایک جامع وظیفہ سن لیجئے،
ہر مسلمان اسے کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے، بڑا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا کہتا ہے، 4 کلمات کہتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ 4 کلمات کہنے کے بعد وہ 3 دعائیہ کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات۔ اس کے بعد 3 الفاظ، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، 3 الفاظ یاد کر لیجئے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں بندے جو تو نے مانگا میں نے دے دیا ہے۔ کتنی عظیم و شان وظیفہ ہے، مسنون ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم الٹے سیدھے وظیفوں کو اختیار کریں اور جن وظائف میں بسا اوقات شرکی الفاظ ہوتے ہیں، ہمیشہ وظیفہ وہی اختیار کیا جائے جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، حضرات صحابہ کرام سے منقول ہے۔ کیوں؟ جو الفاظ ناطق وحی کی زبان سے ادا ہوں گے اس سے بڑھ کر فصیح اور بلیغ جملہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ذکر الہی کرنا چاہیے، اور ان 10 دنوں میں صدقہ و خیرات کیجئے کثرت کے ساتھ۔ وہ صدقہ و خیرات واجبی صورت میں ہو، نفلی صورت میں ہو، ہر 2 صورتوں میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کیجئے، رشتہ داروں پہ خرچ کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، مساکین اور فقیروں کو دیجئے، اور یہ صدقہ کل قیامت کے دن سائبان ہوگا۔ آج دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہے، اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس گرمی کا تصور کیجئے جب سورج بالکل قریب ہوگا اور انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس وقت صدقہ اس پر ایک سائبان بن جائے گا، ایک امبریلا بن جائے گا اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے بعض علماء نے، بلکہ احادیث میں امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب جو سنن نسائی ہے اس میں یہ باب باندھا ہے کہ خطیب جمعے کے دوران لوگوں کو صدقہ و خیرات پر بھی ابھارے۔ کیوں؟ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس سے آخرت بنتی ہے، اصلاح معاشرہ ہوتا ہے، ویلفیئر ہے، خدمت خلق ہے، تو کہنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی۔ تو صدقہ و خیرات کا عمل کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور ان 10 دنوں میں جو بہت ثواب عظمت والا کام ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی واجب ہے، سنت ہے، قطع نظر اس کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جائے کہ یہ اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا متواتر عمل ہے، جن کے گھر میں کبھی مہینوں آگ نہیں جلتی تھی، فاقہ ہوتا تھا، غربت ہوتی تھی، اس کے باوجود آپ 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال آپ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہے۔ وقت نہیں ہے، آج کل ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، قربانی سے ماحول میں آلودگی پھیلتی ہے۔ آپ کسی غریب کی شادی کر دیں، آپ کسی مسکین کو پڑھا دیں، قربانی کرنے سے جانور کمی ہوگی، یہ شکوک و شبہات ہیں، یہ وسوسے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو قربانی نہ صرف ایک اخروی عمل ہے بلکہ آج معیشت کی مضبوطی کے لیے یہ ایک سٹرونگ صنعت بن چکی ہے۔ لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس قربانی سے۔ جانوروں کو پالنے والے، جانوروں کو چارہ مہیا کرنے والے، جانوروں کی حفاظت کرنے والے، گاؤں سے ان کو شہروں میں لانے والے اور ان کو خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے، غریبوں کو کھلانے والے،
ان کے چرم ہائے قربانی سے مستفید ہونے والے لاکھوں لوگ اس عمل سے مستفید ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل مقبول ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آپ 11 مہینے 20 دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن صرف قربانی کو دیکھ کر یہ ذہنوں میں بٹھانا کہ اس سے آلودگی پھیلے گی، اس سے مال ضائع ہوگا، اس سے جانوروں کی کمی آئے گی، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے 14 صدیاں سے زیادہ اس سنت پہ عمل ہو رہا ہے، اس ملک میں جانوروں کی قلت ہوئی ہے، اور حجاج دعا کریں اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی حالات کو معمول پر لانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حجاج جو نارملی حالات میں 40 لاکھ سے زائد ہوتے ہیں، 40 لاکھ سے زیادہ قربانیاں کرتے ہیں ہر سال، کیا کسی ملک میں شارٹیج ہوئی، قلت ہوئی؟ بلکہ اس سے مسکینوں کو گوشت ملتا ہے، اور جن گھروں میں مہینوں کے بعد گوشت پکتا ہے ان کو گوشت ملتا ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، اور جو قربانی کرنے کا افضل دن ہے وہ یوم النحر ہے، یعنی 10واں روز۔ اس دن اللہ کو یہی پسند ہے کہ اس کی راہ میں گوشت، قربانی کا جو خون ہے وہ بہایا جائے، گوشت کھایا جائے، کھلایا جائے، سٹور کیا جائے، سب جائز ہے۔ اور قربانی کرتے وقت یہ انسان کو بات مد نظر رکھنا ضروری ہے، اس میں نمود و نمائش نہ ہو، افراط و تفریط نہ ہو۔ ایک گھر کا سربراہ اگر ایک قربانی کر رہا ہے سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اس کے بعد ایکسٹرا ہے، نفل ہے، جتنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو جو 4 5 قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ قبول فرمائے، وہ اپنی ان قربانیوں میں سے ایک قربانی وہاں بھیج دیں جہاں قربانی کرنے کی ہمت نہیں ہے، رشتہ داروں میں، غریبوں میں، مساکین میں۔ قربانی کا ثواب آپ کو ملے گا، اور وہ گوشت کھا کر آپ کو دعائیں دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ، وفا کے ساتھ، سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔